محمود غزنوی نے ہندوستان کے اوپر حملہ کیا، اس دور کی کچھ وجوہات تھیں، اور اس کے بعد سلطان شہاب الدین محمد غوری یہاں کے بادشاہ اول ہوئے، اور ان کے بعد سلطان قطب الدین ایبک وہ ہندوستان کے باضابطہ بادشاہ ہوئے، اور یہیں انہوں نے اپنا دارالخلافہ رکھا اور ایک سسٹم اور ایک نظام چلا۔ میں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس زمانے کے حالات اور واقعات اور معاملات سمجھے بغیر بھی معاملہ سمجھ میں نہیں آتا، یہ حملے کیوں ہوتے تھے، تو یہ اس دور کا ایک کلچر تھا، ایک دوسرے کی سلطنت کے اوپر حملہ کرنا، وہاں کوئی زیادتیاں ہوتی تھیں، اور پھر ان لوگوں کی کوئی ڈیمانڈ ہوتی تھی۔ اس وجہ سے ایسا بھی ہے کہ غیر مسلموں نے غیر مسلموں کے اوپر حملہ کیا ہے، مسلمانوں نے مسلمانوں کے اوپر حملہ کیا ہے۔ یہ ایک سسٹم، ایک سلسلہ، ایک نظام تھا۔ اب ہندوستان کے اوپر جس وقت باضابطہ مسلمانوں کی حکومت آئی اور یہاں کے عوام کی ڈیمانڈ پہ حکومت آئی، وہ بھی تاریخ کبھی آپ حضرات کے سامنے رکھیں گے، تو اس وقت کے سلاطین کا کردار اتنا اونچا تھا۔ ہندوستان کے جو تیسرے بادشاہ ہوئے ہیں سلطان شمس الدین التمش رحمہ اللہ، حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خلیفہ بھی تھے، مرید بھی تھے، اور ان کی نماز جنازہ بھی انہوں نے ادا کی تھی، اور نماز جنازہ کی امامت بھی انہوں نے کروائی تھی، اور وہ بھی اس شرط کے ساتھ کہ ساری زندگی انہوں نے غیر محرم کا چہرہ نہیں دیکھا، ساری زندگی بدکاری نہیں کی، ساری زندگی نماز تہجد قضا نہیں ہوئی، ساری زندگی فجر کے اندر نماز تکبیر اولیٰ کبھی ان کی فوت نہیں ہوئی فجر کی جماعت کے ساتھ، اور پھر تکبیر اولیٰ کا فوت نہ ہونا، ساری زندگی بغیر وضو کے آسمان کی طرف نظر اٹھا کے جس بندے نے نہ دیکھی ہو، یہ کیریکٹر تھا اس زمانے کے بادشاہ کا۔ ان کے بیٹے تھے سلطان ناصر الدین محمود۔ سلطان ناصر الدین محمود کے بارے میں نے تاریخ فرشتہ کے اندر دیکھا، ایک بار بادشاہ وقت نے اپنے کسی مصاحب سے کہا کہ تاج الدین ادھر آؤ، تو وہ آدمی گیا گھر، کافی دن ہو گئے واپس نہیں آیا۔ کہا کیا وجہ؟ فلاں بندے کو میں دیکھ نہیں رہا ہوں۔ بلایا گیا، کہا تو غیر حاضر کیوں رہا؟ کہا ایک دن مجھے بلایا تھا، میرا نام آپ نے نہیں لیا، میرا نام محمد ہے، اور آپ نے تاج الدین کہا تھا، مجھے لگا آپ مجھ سے ناراض ہیں۔ کہا ناراض نہیں، اصل مسئلہ یہ ہے جب پکارنا تھا مجھے وضو نہیں تھا، تو میں نہیں چاہ رہا تھا کہ نام محمد بغیر وضو کے میں اپنی زبان سے لوں۔ تو یہ ادب، یہ احترام، یہ تقوی، یہ طہارت، یہ نظروں کی پاکیزگی، یہ خیالات کی پاکیزگی، یہ افکار کی پاکیزگی، اور یہ کردار کی پاکیزگی اس دور کے سلاطین کے اندر تھی۔ تو جو آدمی شریعت مطہرہ کا اتنا پابند ہو، کیا وہ کسی کے اوپر ظلم کر سکتا ہے، ستم کر سکتا ہے، اور کسی کو مار سکتا ہے؟ تاریخ کے اندر سب سے زیادہ بدنام کیا جاتا ہے سلطان اورنگزیب عالمگیر رحمہ اللہ کو، جبکہ سلطان اورنگزیب عالمگیر رحمہ اللہ یہ بادشاہ وقت بھی تھے اور مجدد وقت بھی تھے، عالم، فاضل، مفتی، محقق، اور اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم و فاضل تھے۔ اب قصور ان کا یہ تھا کہ وہ دین اسلام کے اوپر چلنا بھی چاہتے تھے، لوگوں کو چلانا بھی چاہتے تھے، یہ قصور تھا ان کا، اور یہ قصور تاریخ کے اندر جو اسلام دشمن طاقتیں ہیں اس قصور کو کبھی وہ معاف نہیں کرتے، بس یہی قصور تھا ان کا۔ ورنہ اگر ان کا کردار دیکھا جائے تو جس آدمی نے ساری زندگی 52 سال جس نے حکومت کی ہو، اور اتنا دبدبے والا بادشاہ شاید تاریخ کے اندر کوئی گزرا ہو، اس کے باوجود سلطان اورنگزیب نے پورے خزانہ عامرہ سے اور قومی خزانے سے 1 روپیہ اپنے اوپر خرچ نہیں کیا، بلکہ وہ قرآن حکیم کی کتابت کر کے اور وہ نسخے فروخت کر کے، بیوی ٹوپیاں سلتی تھی اور اس کو فروخت کر کے اپنے گھر کا نظام چلاتے تھے۔ اس کردار کا کوئی بادشاہ دوسرا ہو تو بتاؤ۔ اب جو تاریخ پڑھائی جاتی ہے اسکولوں کے اندر، کالجوں کے اندر، اس سے تو حقائق سامنے نہیں آتے، لیکن اگر تاریخ پڑھنی ہو تو میں کتابوں کی فہرست بنا کر کے دیتا ہوں کہ پھر آپ دیکھیں گے کہ تاریخ کے حقائق اور گہرائی تک پہنچنے کے لیے میں یہ عرض کروں، سلطان اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا زمانہ تھا، بنارس کا حاکم ابراہیم نام کا تھا، اور وہ ایک ہندو پنڈت لڑکی تھی اور ایک لوٹی بیٹی تھی ماں باپ کی، بہت خوبصورت تھی، اور اس کی عمر 50 سال سے زیادہ تھی، 50 اور 60 کے درمیان میں، اور یہ اس پہ عاشق ہوا اور اس سے شادی کرنا چاہ رہا تھا، جبکہ اس بچی کی عمر صرف 14 سال تھی۔ تو ماں باپ کو اس نے کہا کوئی بات نہیں، آپ تاریخ طے کر دیں،
ماں باپ نے کہا بیٹا یہ کیا ہو رہا ہے، تیری عمر اس کی عمر میں اتنا فرق، اور کیسے تاریخ طے کر دیں؟ کہا کوئی مسئلہ نہیں۔ تاریخ طے ہو گئی، شادی کی تاریخ طے ہو گئی، اور اس لڑکی نے مردانہ لباس پہنا اور لباس پہن کے بنارس سے دلی آئی۔ جامع مسجد کی سیڑھیوں کے اوپر سلطان اورنگزیب عالمگیر نے جمعہ کی نماز ادا کی۔ واپسی پہ سائلوں کی قطار ہوتی تھی اور سارے سائلوں سے پوچھا جاتا تھا تمہارے حالات واقعات کیا ہیں، کسی کو کوئی دکھ تکلیف پریشانی تو نہیں؟ اب لال قلعہ اور جامع مسجد کا آپ فاصلہ جانتے ہیں، سیڑھیوں سے نیچے گزر رہے تھے، لیکن جو اللہ کا ولی ہوتا ہے، جو اہل اللہ ہوتے ہیں، جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں، ایسا نہیں کہ پھٹے پرانے کپڑوں میں اللہ کے ولی ہوں، تخت کے اوپر بیٹھنے والے بھی اللہ کے ولی ہو سکتے ہیں۔ سلطان اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نگاہ دیکھی، نگاہ نیچے کر لی، کا مردانہ لباس ضرور ہے لیکن تو بیٹی ہے، میری بیٹی تو میرے محل کے اندر آ جانا، تیرے ساتھ وہاں بات ہوگی۔ جب محل کے اندر وہ لڑکی پہنچی، سلطان نے اپنی نگاہیں نیچی کی اور ارشاد فرمایا کہ جاؤ پہلے اپنا لباس تبدیل کر کے آؤ۔ اسلام کے اندر یہ اجازت نہیں ہے کہ لڑکی لڑکے کا لباس پہنے اور لڑکا لڑکی کا لباس پہنے، پہلے اندر جاؤ، لباس تبدیل کروایا۔ تبدیل کروانے کے بعد کہا بیٹا اب بتا کہ کیا مسئلہ ہے، تو اس نے اپنی ساری شکایت درج کروا دی۔ کہا چلو جاؤ، شادی کی تاریخ کوئی بات نہیں، شادی کر لو تم، میں دیکھ لوں گا۔ وہ لڑکی واپس آ گئی۔ گھر والوں نے کہا کہاں تھی، کیا ہوا؟ کہا بادشاہ وقت سلطان اورنگزیب عالمگیر کے پاس۔ کہا ہوا کیا؟ کہا انہوں نے واضح طور پہ تو کوئی بات نہیں کی، لیکن اپنی گفتگو کے اندر مجھے 14 مرتبہ بیٹی کہا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 14 مرتبہ بیٹی کہا ہے، تو بیٹی کی لاج ضرور رکھیں گے، یہ مجھے یقین ہے۔ تو جس دن بادشاہ، جس دن وہ حکمران جاتا تھا حاکم بنارس، حاکم بنارس، شادی کی تاریخ طے ہو گئی۔ سلطان اورنگزیب عالمگیر نے بیس بدلا، اور بیس بدلنے کے بعد وہاں گئے قطار کے اندر، اور اس کے بعد جب وہ ایسے پیسے بھی لٹا رہا تھا، خوشی میں مدہوش تھا، اب سلطان نے وہ سارا لباس اتار کر کے جب اصلی شکل و صورت سامنے آئی تو زمین تلے کی پاؤں تلے زمین کھسک گئی۔ اور اس کے بعد تاریخ یہ بتاتی ہے کہ سلطان اورنگزیب عالمگیر رحمہ اللہ نے اتنے دنوں میں دلی سے بنارس جاتے تک کھانا پینا اپنے اوپر حرام کر دیا تھا۔ سب سے پہلے اس حاکم کو جس نے ایک عورت کے ساتھ اور ایک بچی کے ساتھ جس نے زیادتی کی تھی، اسے 2 ہاتھی منگوائے گئے، اور دونوں ہاتھیوں کے ساتھ اس کی دونوں ٹانگیں باندھ کر کے 2 ٹکڑے کروائے گئے کہ جو پبلک کے اوپر، رعایا کے اوپر ایسا ظلم کرے، میرے ہاں ایسے افسر کی کوئی اور ایسے حاکم کی کوئی جگہ اور کوئی گنجائش نہیں ہے، میرے نزدیک اس کی سزا یہ ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اس کے بعد آپ بنارس کے اندر چلے جائیں اور وہاں کا ایک عجیب منظر دیکھیں گے کہ ظہر کی نماز کا وقت ہوا، سلطان اورنگزیب نے کہا میں یہاں نماز پڑھ لوں، اجازت ہے، پڑھ لی گئی۔ وہاں ہندوؤں نے مسجد تعمیر کی، اور وہ مسجد آج تک بنارس کے اندر موجود ہے، سلطان اورنگزیب عالمگیر کی یادگار کے اندر۔ اس ملک کے اوپر تو مسلمانوں نے ایک زمانے تک راج بھی کیا ہے، عدل و انصاف بھی کیا ہے، اور آج مسلمانوں کے خلاف اتنا زیادہ بکواس ہو رہا ہے، اور اس کے بعد حکومت کو پتہ ہی نہیں، اور حکومت کچھ بھی نہیں کرتی۔ تو یہ ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں، کیا ہمیشہ اندھیرا رہتا ہے؟ اجالا ہو جاتا ہے، سحر ہو جاتی ہے، اندھیرا ہمیشہ نہیں رہتا، ظلم ہمیشہ نہیں رہتا۔ چنگیز خان ظالم تھا لیکن صرف تاریخ کے اندر موجود ہے، اس کا ظلم ختم ہو گیا۔ ہلاکو ظالم تھا، صرف تاریخ کے اندر نام باقی ہے۔ نمرود ظالم تھا، تاریخ کے اندر نام باقی ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر فہرست میں ظالمین کی گناؤں ٹائم زیادہ ہو جائے گا، یہ ظالمین کا صرف نام باقی، ظلم ان کا ختم ہو گیا۔ موجودہ وقت بھی اگر یہ ظلم کر رہی ہے، صرف تاریخ کے اندر ایک ظالم حکومت کا نام باقی رہ جائے گا، رہنا انہیں بھی نہیں ہے، رہنے والی باقی ذات خدائے قدوس کی ہے۔